بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا لیکچر کافی امپورٹنٹ ہے. اس لیکچر کو غور سے سنیے گا اور اس کی اسٹڈی بھی اچھے سے کیجیے گا. آج کے لیکچر میں ہم دسمبر 1930 میں علامہ اقبال کا جو صدارتی خطاب ہوا تھا اس کا پس منظر کیا تھا اور انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت کیا تھی اس میں ہم آج بات کریں گے. چلیے آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ranks amongst the Muslims intellectual who left a deep impact on history. علامہ محمد اقبال ان مسلم دانشوروں میں شامل ہیں جنہوں نے تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے. He inspired Muslims of subcontinent and beyond. یہ آپ لوگوں کا کوئز بنتا ہے. انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ہی امپریس نہیں کیا تھا بلکہ یعنی کہ جو برصغیر کے مسلمان تھے وہ صرف وہی ان سے انسپائر نہیں تھے بلکہ برصغیر سے جو باہر مسلمان رہتے تھے وہ بھی ان سے انسپائر تھے. He infused a moving spirit and identity in the Indian Muslim. یہ آپ لوگوں کا کوئز بنتا ہے. اس نے ہندوستانی مسلمانوں میں جو ہے ایک شناخت اور موونگ اسپرٹ یعنی کہ متحرک جذبہ پیدا کیا. He presented a framework of their political future. انہوں نے ان کے پولیٹیکل فیوچر کا جو ہے فریم ورک پیش کیا. And talked how that would help to achieve the goal of Ummah. اور ان کو بتایا کہ امت کا جو ہدف ہے جو گول ہے اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. He presented a vision and dream in his Allahabad address. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. علامہ اقبال نے جو ہے اپنے الہ آباد کے خطاب میں ایک خواب اور ایک ویژن پیش کیا تھا. بیک گراؤنڈ پس منظر پہ ہم آتے ہیں. پس منظر میں کیا ہے دیکھتے ہیں. The Hindu Muslims question and great importance had great importance. ہندو مسلم سوال جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. And stood crucial to British India. اور برطانوی ہندوستانیوں کے لیے تو بہت ہی اہم ہے. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. اینڈ ہسٹری آفٹر 1857 اسپیشلی ان دا 20th century. 1857 کے بعد کی تاریخ خاص کر 20ویں صدی میں ٹو مسلم the key issues remain separate identity. جو مسلمانوں کے لیے جو ایشو رہا ہے جو مسئلہ رہا ہے وہ تھا علیحدہ ریاست حاصل کرنا. They tried their level best to make the rival nations understand. انہوں نے مخالف قوم کو یہ سمجھانے کی پوری کوشش کی that the Muslim are separate nation کہ مسلمان جو ہیں وہ الگ قوم ہے. Having different culture and civilization, interest and rights. جن کے مختلف ثقافت تہذیب اور مفادات اور حقوق جو ہیں وہ مختلف ہیں اس لیے وہ جو ہیں علیحدہ نیشن ہیں. The two nations theory could not fascinate. یہ آپ لوگوں کا کوئز بن سکتا ہے. وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ اسے اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتا تھا. The Hindus and the British people برطانوی اور ہندو عوام کو because they believed a territorial nationalism. کیونکہ وہ علاقائی قوم پرستی پر یقین رکھتے تھے اس لیے دو قومی نظریہ جو ہے برطانوی اور ہندوستانی عوام کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتا تھا اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا تھا. The Hindus desired to absorb them in their majority. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. ہندوؤں نے انہیں اپنی اکثریت میں جذب کرنا چاہا but they could not face the argument of the Muslim intellectual. لیکن وہ مسلمان جو دانشور تھے ان کا دلائل کا سامنا نہیں کر سکے. By 1930 Muslim had developed a sense of identity and political demands. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. 1930 تک جو ہے مسلمانوں میں سیاسی مطالبات اور جو ہے شناخت کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوا. اقبال delivered his presidential address in this background. جس کے پس منظر میں علامہ اقبال نے جو ہے اپنا صدارتی خطاب پیش کیا. اقبال stay in Europe. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. اقبال یورپ میں قیام رہا 1905 to 1908. 1905 سے لے کر 1908 نے help to crystallize his thoughts
ان کے خیالات کو واضح شکل دی. ہی ریٹرن ٹو انڈیا ان 1908. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. علامہ اقبال جو ہیں 1908 میں واپس انڈیا آئے اینڈ اسٹارٹیڈ ورک آن دا روٹ آف مسلم ڈیکلائن, اور مسلمانوں کے زوال کی جڑوں پر کام شروع کیا, اینڈ میکنزم ٹو اپ لفٹ دا مسلم, اور مسلمانوں کو ترقی کے طریقوں پر, ترقی کے راستوں پر ڈالا. ہی ریمائنڈڈ دیم انہوں نے ان کو یاد دلایا ٹو فالو دا ٹیچنگ آف ہولی پروفٹ, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں پریکٹیکلی ایز دا آئیڈیل لیڈر, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل لیڈر ہیں, اس لیے ان کی تعلیمات پر جو ہے عمل کریں. ہی emphasized on the ideals, teachings and principle of Islam. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. انہوں نے اسلام کے نظریات, تعلیمات اور اصولوں پہ جو ہے زور دیا. ہی sought salvation through Islam, اور انہیں جو ہے اسلام کے ذریعے نجات ملی. He was awarded with many prominent social positions, انہیں متعدد سماجی عہدوں سے جو ہے نوازا گیا. Title of Sir was conferred in 1922. 1922 میں انہیں سر کے لقب سے نوازا گیا. ممبر پنجاب لیجسلیٹو کونسل 1927 to 1930. 1927 سے لے کر 1930 تک وہ پنجاب قانون ساز اسمبلی کے جو ہیں ممبر رہے. He delivered lecture on Islam in Aligarh, Hyderabad and Madaris 1928 to 1929. انہوں نے علی گڑھ, حیدرآباد اور مدارس میں 1928 سے لے کر 1929 تک اسلام کے بارے میں تعلیمات دیں. He presided over the meeting and delivered his famous address. انہوں نے الہ آباد میں اجلاس کی صدارت کی اور اپنا خطاب پیش کیا. اچھا, ایک اور آپ لوگوں کو بات بتا دوں کہ اگر کویسچن آ جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے خطاب کے پس منظر میں جو ہے پس منظر لکھیں, تو لازمی نہیں کہ آپ لوگ جہاں سے لے کر جہاں تک پورا کا پورا ہی ورڈ ٹو ورڈ لکھ دیں. نہیں, آپ لوگوں کو 7 سے 8 لائنیں اچھی طرح آتی ہوں, اور انہیں کو جو آپ لوگوں کو اس میں سے ایزی لگیں ان کو آپ یاد کر لیجئے اور ان کو 7-8 لائنوں میں اچھے سے جو ہے پریزنٹ کر دیں. آپ لوگوں کا کویسچن ہو جائے گا انشاءاللہ. دا ایڈریس دسمبر 1930. Iqbal presented a review of political and social situation of India and solution of the ills befalling India. اقبال نے انڈیا کا سامنا کرنے والی مشکلات, ہندوستان کی سیاسی اور معاشرتی صورتحال کا جائزہ لیا. He evaluated the importance of role of Islam in the lives of Muslim of British India. انہوں نے برطانوی ہندوستانی مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام کے کردار کی اہمیت کا جو ہے اندازہ لگایا. اس کو آپ چھوڑ دیں, آگے ہیں. He explained that Islam offered an ethical order, psycho-political structure, legal framework, code of life, culture and civilization. اس میں آپ لوگوں کا کوئز بن سکتا ہے. انہوں نے جو ہے وضاحت دی کہ جو اسلام جو ہے پولیٹیکل سٹرکچر, قانونی فریم ورک اور جو ہے ضابطۂ حیات, تہذیب اور اخلاقیات جو ہے وہ پیش کرتا ہے. It is living dynamic force that has a profound impact on the lives of Indian Muslim. انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ڈائنامک فورس ہے, ایک انرجیٹک قوت ہے, ایک متحرک قوت ہے جو انڈیا کے مسلمانوں پہ جو ہے گہرا اثر چھوڑتا ہے. With the force of Islam, the scattered and disoriented people have been turned into organized force. اسلام کی طاقت کے ساتھ بکھرے ہوئے لوگ, مایوس لوگ جو ہیں ایک منظم قوت میں جو ہیں تبدیل ہو گئے. The Muslim are not willing to submerge their religious individuality. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. مسلمان جو ہے اپنی
مذہبی جو انفرادیت تھی وہ ان کو ڈبونا نہیں چاہتے تھے, اس کو کھونا نہیں چاہتے تھے. دے ہیو اے لیک آف ٹرسٹ, فیئر آف ڈومینیشن فرام ہندوز. ان میں جو ہے اعتماد کا فقدان ہے اور ہندوؤں کے تسلط کا خوف ہے. If the British want any sort of internal harmony, اگر برطانیہ جو ہے کوئی ہم آہنگی چاہتا ہے, it would be impossible unless, یہ اس وقت تک possible نہیں ہوگا unless the communal question is settled, جب تک فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں وہ ان کا حل نہیں ہوتا تب تک یہ possible نہیں ہے کہ برطانیہ جو ہے ہم آہنگی چاہے مسلمانوں کے ساتھ, جو ہے مسلمانوں سے کسی بھی اچھے کی امید رکھے. It's historical reality that India is continent inhabited by deserved people. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں جو ہیں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. No political arrangement may be acceptable without recognizing this reality. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. اس حقیقت کو پہچانے بغیر کوئی بھی جو پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے وہ ایکسیپٹیبل, قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوگی. If the Muslim have an opportunity to develop in accordance with their Islamic civilization and traditions, they would be willing to sacrifice their lives for India. اگر مسلمانوں کو اپنی روایات کے مطابق, اسلامی تہذیب روایات کے مطابق ترقی کرنے دیں تو وہ ہندوستان کے لیے جو ہے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں. Federalism cannot succeed without recognizing the national identity of the Muslim. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. مسلمانوں کی قومی شناخت کو تسلیم کیے بغیر جو وفاق ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. Territorial redistribution of British India on basis of religion has become a need of time. یہ بھی آپ لوگوں کا کوئز ہے. مذہب کی بنیاد پر برطانوی ہندوؤں کی علاقائی تقسیم جو ہے وہ وقت کی ضرورت بن گئی. پنجاب NWFP, سندھ اینڈ بلوچستان بھی amalgamated into a state. یہ آپ لوگوں کا کوئز بن سکتا ہے, میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. پنجاب, صوبہ سرحد, سندھ اور بلوچستان کو جو ہے علیحدہ اسٹیٹ مانا جائے. سیلف گورنمنٹ اس کی اپنی گورنمنٹ ہو ود ان دا برٹش امپائر اور وداؤٹ, برطانیہ کے اندر یا برطانیہ کے باہر جو ہے ان کی اپنی ہی گورنمنٹ ہو. یہ آپ لوگ چھوڑ دیں, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اسلام از اے پیپل building force in India that has given moral consciousness and political identity to the people. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. اسلام ہندوستان میں ایک طاقتور قوت ہے جس نے لوگوں کو شناخت, اخلاقی شعور اور سیاسی شعور دیا. امپورٹنس, اس کی اہمیت کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں. اقبال's address is forceful and logical presentation of the Muslim case in India. اقبال کا خطاب ہندوستان میں مسلم کیس کی زبردست منطقی پیشکش کرتا ہے. Why should they be treated as a political entity rather than a minority? ان کو جو ہے اقلیتوں کی بجائے سیاسی ہستی کیوں سمجھا جاتا ہے. Territorial adjustment will enable the Muslim to develop themselves in accordance with their ideals and serve the case of علاقائی ایڈجسٹمنٹ سے مسلمان خود کو جو ہے ترقی کے قابل بنائیں گے اور ان کے نظریات کے ساتھ اور امت کے جو مقاصد ہیں ان کی خدمت کریں گے. Redistribution of territory developed later on concept of Muslim homeland. یہ آپ لوگوں کا کوئز بن سکتا ہے. بعد میں مسلم سرزمین کے تصور پر اس علاقے کی تقسیم کا کام شروع ہو گیا. He further expressed these ideas in letters to Jinnah from May 1936 to November 1937. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. انہوں نے خیالات کا اظہار
मई 1936 से नवंबर 1937 तक लेटर स्टो में किया। ही टॉक्ड ऑफ ए सेपरेट फेडरेशन फॉर ऑफ मुस्लिम प्रोविंस। उन्होंने जो है मुस्लिम सूबों की अलहदा फेडरेशन की बात की। ये आप लोग छोड़ दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शरिया डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट अ फ्री मुस्लिम स्टेट और स्टेट। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्विज है। आज़ाद इस्लामी रियासत या रियासतों के बगैर जो है शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ जो है या शरीयत की तरक्की नामुमकिन है। ही एडवाइज द मुस्लिम टू बी अबव सेल्फ इंटरेस्ट एंड डिवोट देमसेल्फ टू इस्लाम। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो मफादात से बालातर होकर अपने जिंदगियां जो है इस्लाम के लिए वक्फ कर दें। इन डिफिकल्ट टाइम इस्लाम हैज सेव द मुस्लिम। मुश्किल वक्त में इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया है। फेथ, कल्चर एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन पेट्रियटिज्म। ये आप लोगों का क्विज है। जब हुब्बुल वतनी के मुकाबले में मजहब, सकाफत और तारीख जो है ज्यादा रिवायात ज्यादा अहम है। उसका कहने का मतलब है कि हुब्बुल वतनी के मुकाबले में मजहब, सकाफत और तारीखी रवायात जो हैं वो ज्यादा अहम है। आज का लेक्चर यहाँ पे हुआ ख़त्म। मुझे